علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ملک روم پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند، نیک سیرت اور بہادر تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی مارخ تھا۔ شہزادی مارخ بے حد خوبصورت اور ذہین تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ شہزادی مارخ کے محل میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں دور دور سے منگوائے ہوئے نایاب پودے تھے۔ شہزادی ہر شام کو اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ کی سیر کرتی اور رنگ برنگی تتلیوں سے کھیلتی۔ ایک شام کو شہزادی حسب معمول اپنے باغ میں کھیل رہی تھی اور تتلیاں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تتلیاں کبھی اس پھول پر جا بیٹھتی تو کبھی دوسرے پھول پر۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک کوکاف کے بادشاہ جن کا پیٹو بیٹا تخت پر بیٹھا آسمان کی سیر کر رہا تھا، اس کا تخت جو ایک بڑے اژدہے کی شکل میں تھا، چار خوفناک دیو اٹھائے ہوئے تھے۔ پیٹو جن کا بیٹا تخت بادلوں کے اوپر اڑاتا رہتا۔ پیٹو جن نے ایک طلسمی اینک لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ پیٹو جن کی نظر جب شہزادی پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام دیویوں کو تخت باغ میں اتارنے کا حکم دے دیا۔ تخت نیچے اترا تو کنیزیں شور مچاتی بھاگ کھڑی ہوئیں۔ شہزادی مارخ تو غش کھا کر گر پڑی۔ پیٹو جن نے اسے اٹھا کر اپنے تخت پر ڈالا اور بولا، میں اس خوبصورت لڑکی کو اپنی ملکہ بناؤں گا۔ ہا ہا ہا، چلو اب واپس کوہ کاف چلو۔ دیو یہ سنتے ہی اس تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کوکاف کی طرف چل پڑے۔ ادھر کنیزیں دہائی دیتی ہوئی ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا تو ملکہ زور زور سے چیخنے لگی کہ ہائے میری بچی کدھر چلی گئی۔ وہ روتے روتے گر کے بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگا، مگر اب وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ شہزادی مارخ کو تو وہ پیٹو جن اٹھا کر لے گیا تھا۔ پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا۔ جس نے سنا آنسو بہانے لگا۔ بادشاہ نے شاہی نجومی اور وزیر اعظم سے مشورہ کے بعد اعلان کرا دیا کہ جو شخص شہزادی مارخ کو کوکاف کے جن کی قید سے آزاد کرا کے لائے گا وہی تخت و تاج کا وارث بھی بنے گا۔ اس اعلان کو سنتے ہی بہت سے منچلے شہزادے اور نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑے، مگر کسی کو بھی کوکاف کا راستہ تک معلوم نہ تھا۔ ادھر ادھر بھٹک کر وہ ناکام واپس لوٹ آتے۔ ملک روم کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان تاجر رہتا تھا جس کا نام کاشف تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ قسمت آزمائی کا موقع تو اچھا ہے، شاید خدا میری مدد کرے تو میں شہزادی مارخ کو جن کی قید سے چھڑا لاؤں، یہ سوچ کر کاشف نے سامان سفر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کے مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت کاشف ایک جنگل میں پہنچا اور ایک گھنے درخت کے نیچے لیٹ کر سستانے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چوں چوں کی درد بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی چڑیا کے گرد ایک خطرناک کالا سانپ لپٹا ہوا ہے اور اس نے ڈسنا ہی چاہتا ہے۔ تاجر کاشف کو چڑیا پر بڑا رحم آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چڑیا کو بچایا کس طرح سے جائے۔ جتنی دیر میں وہ درخت پر چڑھتا سانپ چڑیا کو ڈس لیتا۔ سوچتے سوچتے کاشف کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی زین سے لٹکتی ہوئی ڈھال اتاری۔ ڈھال شیشے کی طرح چمکدار تھی۔ کاشف نے ڈھال کو زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کا رخ درخت پر بیٹھے ہوئے سانپ کی طرف ہو گیا۔ کالے سانپ نے جب چمکتی ڈھال میں اپنا عکس دیکھا تو سمجھا کہ یہ کوئی اور سانپ آ گیا ہے۔
وہ بڑے غضبناک انداز میں پھن پھیلا کر پھنکارنے لگا۔ تاجر کاشف نے بڑی پھرتی سے کمان میں تیر جوڑا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ سنسناتا ہوا تیر سیدھا سانپ کے پھن میں لگا اور سانپ تڑپ کر مر گیا۔ چڑیا بچ چکی تھی اور پھر سے اڑ کر کاشف تاجر کے سامنے آ بیٹھی، مگر یہ کیا، کاشف کے سامنے تو ایک حسین پری مسکرا رہی تھی۔ پری نے کہا، اے آدم زاد، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ میں پریوں کی ملکہ کی خاص کنیز ہوں، آج چڑیا بن کر سیر کو نکل کر اس سانپ کے ہتھے چڑھ گئی۔ اگر تم نہ آتے تو اس موذی جانور نے مجھے مار ڈالنا تھا۔ کاشف نے ہنس کر کہا، اے پری، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ جانوروں پر رحم کھائے اور ان کی مدد کرے۔ پری بہت خوش ہوئی اور بولی، تم بہت اچھے انسان ہو، بولو کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ کاشف نے کہا، میں روم کی شہزادی ماروخ کو جن کی قید سے آزاد کرانے کے لیے کوکاف جا رہا ہوں۔ اگر تم مجھے کوکاف تک پہنچنے کا راستہ بتا سکو تو میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا۔ پری یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، یہ تم نے مشکل کام کا بیڑا اٹھا لیا ہے، لیکن بہادر لوگوں کے لیے کوئی بھی کام حقیقت میں مشکل نہیں ہوتا۔ یہ لو، یہ آم رکھ لو اور اس جنگل کے جنوبی حصے میں برکت کے پرانے درخت کے قریب پہنچ کر اس آم کو چیر دینا۔ اس درخت کے نیچے بونوں کی بستی ہے اور وہ آم کھانے کے بے حد شوقین ہیں، تم سے آم مانگیں گے، مگر تم ہرگز نہ دینا اور کہنا کہ اگر بونا بادشاہ میرے ساتھ کوکاف تک چلے تو میں آم دوں گا۔ آج کل آموں کا موسم ہے، مجھے یقین ہے کہ بونا بادشاہ تمہاری بات مان لے گا۔ اس کے بعد تم کیا کرنا ہے یہ بونا بادشاہ ہی بتا سکتا ہے۔ کاشف نے پری کا شکریہ ادا کیا تو اس نے اپنا ایک پر توڑ کر تاجر کاشف کو دیا اور کہا، جب بھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ پر اپنے بالوں میں لگا دینا، میں تمہاری مدد کے لیے ضرور پہنچوں گی۔ پری خدا حافظ کہہ کے چلی گئی۔ کاشف اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر برگد کے درخت کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ہدایت کے مطابق آم نکالا اور چیرا تو ہر طرف آم کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو بونوں کی بستی میں پہنچی تو سارے بونے بے قرار ہو کر اپنے بادشاہ کے ہمراہ وہاں پر نکل آئے۔ بونے بادشاہ نے للچائی ہوئی نظروں سے آم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آدم زاد، تم کہاں سے آئے ہو؟ کاشف غصے سے بولا، چلو بھاگو یہاں سے، میں تو تمہیں آم کا چھلکا بھی نہیں دوں گا۔ ہاں، ایک شرط ہے، اگر تم مان لو تو میں تمہیں یہ آم دے سکتا ہوں۔ بونے بادشاہ نے جلدی سے کہا کہ اپنی شرط بتاؤ۔ تاجر بولا، تمہیں میرے ساتھ کوکاف چلنا ہوگا، اگر راضی ہو تو یہ آم تمہارا ہو جائے گا۔ بونے نے جواب دیا، مجھے تو کوکاف جانے کا راستہ ہی معلوم نہیں۔ ہاں، یہاں سے 4 کوس دور ایک خونخوار جادوگرنی رہتی ہے، اسے پتا ہے، مگر وہ تو انسانوں کا خون پی جاتی ہے اور گوشت بھی کھا جاتی ہے، اس لیے اس کے پاس جانا خطرناک ہے۔ وہ ہر انسان سے 3 سوال پوچھتی ہے، جو صحیح جواب دے دے اسے چھوڑ بھی دیتی ہے، مگر آج تک کوئی انسان اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا۔ صرف میں ان سوالوں کا جواب جانتا ہوں۔ پھر تو تمہیں میرے ساتھ ضرور جانا ہوگا، ورنہ تمہیں آم نہیں ملیں گے۔ بونا بادشاہ مان گیا۔ کاشف نے آم بونوں کے حوالے کیے، ساری بستی آم پر ٹوٹ پڑی اور اسے چٹ کر گئی۔ اب کاشف نے بونے بادشاہ کو، جو سائز میں انگلی کے برابر تھا، اٹھا کر جیب میں ڈالا اور آگے چل پڑا۔ جب وہ جادوگرنی کے علاقے میں پہنچا تو جادوگرنی تاجر کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور ایک شیطانی قہقہا لگا کر بولی، واہ واہ، آج خوب تگڑا شکار ہاتھ آیا ہے۔ اے انسان، میں تمہیں پانی میں ابال کر تمہاری یخنی پی جاؤں گی۔
کاشف تو خوف سے کانپ اٹھا۔ جادوگرنی کی شکل بھی بڑی بھیانک تھی۔ اس کی لال لال باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں، پیلے زرد دانت اور کالا سیاہ رنگ۔ اس کی گود میں ایک مینڈک بھی بیٹھا چھلانگے لگا رہا تھا جس پر وہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ جادوگر اسے چوہے کھلا رہی تھی۔ جادوگرنی کی بات سن کر کاشف ہمت کر کے بولا، اے جادوگرنی، تم نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ جو تمہارے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا تم اسے چھوڑ دو گی۔ جادوگرنی نے یہ سن کر چیخ ماری اور فرش سے اچھل کر چلائی، تم میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ ہا ہا ہا، آج تک کوئی انسان بھی اس کے درست جواب مجھے نہیں دے سکا۔ جادوگرنی نے بڑا بھیانک قہقہا لگایا۔ اس کا محل لرزنے لگا تھا۔ مینڈک بھی اس کی گود سے اچھل کر پرے جا گرا۔ جادوگرنی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ 10 من وزنی پتھر کو کس طرح پھونکے مار کر اڑایا جا سکتا ہے؟ عثمان نے کان کھجانے کے بہانے سر جیب کے قریب جھکایا تو بونے بادشاہ نے اس کے کام میں کہا، جناب پتھر کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پھونکوں سے اڑایا جا سکتا ہے۔ کاشف نے یہی جواب دہرایا۔ جادوگرنی اچھل کر چنگاڑی، تو اب دوسرے سوال کا جواب دو، بتاؤ وہ کون سی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا؟ تاجر کاشف کو اس سوال کا جواب تو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ اس نے کہا کہ وہ علم کی دولت ہے جسے کوئی چور چرا نہیں سکتا۔ اسے اپنے دوسرے سوال کا جواب بھی مل چکا تھا۔ جادوگرنی ذرا گھبرا گئی تھی۔ اسے شکار ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ اگر تاجر کاشف تیسرے سوال کا بھی جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر جادوگرنی کے لیے اس کو چھوڑنا مجبوری تھی۔ اے انسان، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا جرم ہے جسے کرتے ہوئے اگر انسان پکڑا جائے تو سزا ملتی ہے، لیکن اگر کر لے تو سزا نہیں دی جاتی؟ اب یہ سن کر تاجر گھبرا گیا تھا، مگر بونے بادشاہ نے اسے بتایا اور کہا کہ وہ جرم خودکشی ہے۔ جادوگرنی نے زور سے 2 ہنٹر مارے اور چیخی، افسوس، آج ایک انسان نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ افسوس، میں اسے بھون کر نہیں کھا سکتی۔ یا چلا جا، میں تجھے چھوڑتی ہوں، تو آزاد ہے۔ تاجر نے کہا، ہے جادوگرنی، ایک مہربانی کرو، مجھے کوکاف جانے کا راستہ بتا دو۔ میں اپنے ملک کی شہزادی کو جن کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ جادوگرنی کہنے لگی، میں تمہاری ذہانت سے خوش ہوں۔ یہ گیند زمین پر پھینک دے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا، یہ تجھے خون کے دریا کے کنارے تک پہنچا دے گی۔ اس دریا کے پار کوکاف کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ دریا کے کنارے پر ایک چڑیل رہتی ہے، وہ دریا کی محافظ ہے۔ اگر تم اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو دریا پر ایک پل خود بخود بن جائے گا جس میں سے گزر کر تم دوسری طرف جا سکو گے۔ خبردار، دریا کے خون میں تیرنے کی بالکل کوشش نہ کرنا ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ تاجر نے گیند اس کے کہنے پر زمین پر ڈالی اور وہ چلنے لگی اور اسے اس طرف لے گئی جدھر وہ جانا چاہتا تھا۔ ادھر شہزادی کو پیٹوجن نے ایک پنجرے میں قید کر دیا تھا اور کہا کہ اے شہزادی، میری بات مان لے، یہاں کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ شہزادی مارخ یہ سن کر رونے لگی۔ جن نے اسے روتا دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بولا، پیاری شہزادی، رونا مت، میں بھی تمہارے لیے میٹھی گولیاں منگواتا ہوں۔ تاجر کاشف گیند کا تعاقب کرتے ہوئے دریا کے اس کنارے تک پہنچ چکا تھا جس میں پانی کی بجائے خون بہہ رہا تھا، اور گاڑھی قسم کا خون۔ اس دریا کے کنارے کالے رنگ کا ایک پرانا محل تھا۔ اس میں وہ خونخوار چڑیل رہتی تھی جو دریا کی محافظ تھی۔ اس چڑیل نے جب تاجر کی بو سونگھی تو آدم بو کے نعرے لگاتی ہوئی اس طرف آ نکلی۔ اس چڑیل کے 4 ہاتھ اور 4 آنکھیں تھیں، گلے میں سانپوں کی مالا ڈالی ہوئی تھی، لمبی سرخ زبان، اور وہ بڑی بھیانک نظر آ رہی تھی۔ اب تاجر کاشف اور بونا بادشاہ ایک درخت کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے۔ ڈرونی شکل والی
چڑیل چیخیں مارتی ادھر آئی۔ درخت کے قریب آ کر اس نے ایک مکروہ قہقہا لگایا اور تنے پر زور سے ہاتھ مارا۔ درخت ٹوٹ کر پرے جا گرا اور تاجر اس کے نیچے آتے آتے بچا۔ اس نے فوراً تلوار نکال لی اور کہا کہ اے خونخوار چڑیل، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چڑیل دانت نکال کر ہنسنے لگی اور اس کی خوفناک ہنسی سے ایک زلزلہ سا آ گیا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے بھی پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ اس نے گرج کر کہا، تیری یہ مجال کہ تجھے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گی اور تیرا خون اس دریا میں بہا کر تمہارا گوشت کھا جاؤں گی۔ لیکن تاجر نے اس کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے تلوار سے وار کیا۔ تلوار چڑیل کی بازو پر پڑی مگر کوئی اثر نہ ہوا، اسے کوئی زخم تک نہ آیا۔ اب تو تاجر کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے تھے۔ مونا بادشاہ جیب میں سے کودتا ہوا بولا، مارے گئے۔ چڑیل ہاتھ پھیلا کر تاجر کی طرف بڑھی۔ اسی وقت تاجر نے جیب میں سے پری کا دیا ہوا پر نکال کر بالوں میں لگا لیا۔ پھر ایک دھماکے کے ساتھ پری وہاں پر آ موجود ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کمان تھی جس پر فولادی تیر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی تیر چلایا۔ تیر سیدھا چڑیل کے سینے میں لگا اور زوردار چیخ مار کر وہ زمین پر گر کے تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھیں باہر ابل آئیں۔ وہ چیختی ہوئی مر گئی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، کیونکہ یہ چڑیل لاکھوں لوگوں کو ہڑپ کر چکی تھی، آج خود اس پری کے ہاتھوں ماری گئی۔ کاشف نے کہا کہ اے پری، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ تم نے مجھ کو اور بونے بادشاہ کو موت سے بچایا ہے۔ پری نے ہنس کر کہا، جو نیکی کرتے ہیں انہیں نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ آج میں تمہارے کام آ گئی، جس طرح سے تم نے میری جان بچائی تھی۔ اچھا، خدا حافظ، میں چلتی ہوں۔ پری اب جا چکی تھی۔ تاجر کاشف کے سامنے ایک چھوٹا سا پل تھا جس کو عبور کر کے وہ کوکاف میں داخل ہو گیا، اور وہاں پر اس کا قدم رکھنا ہی تھا کہ ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگیں، اے نوجوان، یہاں سے چلا جا ورنہ مارا جائے گا۔ یہ جنوں کی بستی ہے، یہاں پر کسی انسان کا کوئی کام نہیں۔ لیکن وہ آگے بڑھتا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے آنے والی آوازیں بلند ہوئیں اور پھر ختم ہوتی گئیں۔ ان کے سامنے اس وقت ایک پہاڑ نمودار ہو چکا تھا۔ یہ پہاڑ ایک اوپر اپنے بڑا پرندہ بٹھائے ہوئے تھا۔ یہ پرندہ ایک اڑن ہاتھی تھا۔ اس کا جسم کوئی 3 ہاتھیوں کے برابر ہوگا۔ رنگت سیاہ تھی اور ٹانگیں اور کمر پر 2 بڑے بڑے پر موجود تھے۔ وہ منہ کے آگے سونڈ کی بجائے ایک نکیلی چونچ رکھتا تھا۔ اس نئی آفت کو دیکھ کر تاجر نے تلوار نکال لی۔ اڑن ہاتھی بڑی تیزی سے اس کے سر پر آ پہنچا۔ اس نے اپنی غار پر چونچ اپنی کھولی اور بڑی پھرتی سے جھک کر تاجر کو نگل لیا۔ تاجر کو لگا جیسے وہ کسی گدیلی سڑک پر پھسل رہا ہے۔ وہ پھسلتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں جا گرا۔ یہ اس ہاتھی کا پیٹ تھا جس کے اندر وہ نگلا جا چکا تھا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کا سانس بھی بڑی ہی مشکل سے چل رہا تھا۔ پھر یہ مشکل حل ہو گئی۔ اڑن ہاتھی نے اپنی چونچ کھول دی۔ روشنی اور ہوا اس کے اندر آنے لگی۔ بونے بادشاہ نے کہا کہ ہم اس کے پیٹ سے کیسے نکلیں گے؟ اس پرندے کے معدے کے تیزاب میں ہمیں کہیں بھون نہ دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ تلوار کے ذریعے سوراخ کر کے اس کے پیٹ سے باہر نکل جانا چاہیے۔ تاجر نے بونے بادشاہ کے اس مشورے پر اپنی تلوار لے کر بھرپور وار کیا۔ اڑن ہاتھی کا گوشت اس طرح کٹا جیسے صابن ہو۔ وہ چیخیں مارتا ہوا اپنی ٹانگوں پر گھومنے لگا۔ ایسا کرنے سے اس کے اندر کوئی زلزلہ سا آ گیا تھا اور فوراً سوراخ کے اندر سے تاجر کلا بازیاں کھاتا ہوا باہر جا گرا۔ اڑن ہاتھی مر چکا تھا۔ تاجر کاشف سفر کرتے ہوئے آگے بڑھا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پیٹو جن کے محل میں پہنچ گیا۔ یہاں پر شہزادی
معروف کو قید کیا گیا تھا۔ پیٹو جن کو جب خبر ملی کہ انسان شہزادی کو رہا کروانے کے لیے آیا ہوا ہے تو وہ کہکہے لگانے لگا اور اپنے محل کی چھت پر آ کر بولا، اے آدم زاد، تو ہم سے ٹکر لینے آیا ہے؟ اپنا قد دیکھ، اپنی طاقت دیکھ، یا چلا جا، میں تیری جان بخشی کرتا ہوں۔ لیکن تاجر نے بڑی جرت سے کہا، او بدبخت جن، غرور نہ کر، کبھی کبھی چونٹی بھی ہاتھی کو مار دیتی ہے، اور اپنی خیریت چاہتا ہے تو اس شہزادی کو آزاد کر دے۔ پیٹو جن کو غصہ آ گیا، وہ پھنکارنے لگا اور اس نے اپنے غلام دیووں کو کہا کہ حملہ کر دیں۔ اسی وقت تاجر مغرب کی طرف منہ کر کے پوری طاقت سے کہنے لگا، اے اڑن ہاتھیوں، میری مدد کے لیے آؤ۔ فوراً اڑن ہاتھیوں کے جتھے نمودار ہوئے اور ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ اڑن ہاتھیوں نے اپنی چونچوں میں کئی من پتھر دبوچ رکھے تھے۔ انہوں نے اڑتے ہوئے یہ پتھر دیووں پر پھینکنے شروع کر دیے۔ ان پتھروں سے دیو مرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دیووں کی لاشوں سے وہ میدان بھر چکا تھا۔ تاجر محل میں گھس گیا۔ پیٹو جن کئی گز لمبی تلوار تھامے اس کے سامنے آ گیا۔ دونوں کا مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ پیٹو جن بڑا ماہر تلوار باز تھا، لیکن تاجر بھی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ بونے بادشاہ نے دیکھا تاجر کی جیب سے جادوگرنی والا گیند نکل کر پورے زور سے پیٹو کے منہ پر مارا۔ دونوں میں مقابلہ جاری تھا اور تاجر بڑے جوش سے جادوگر پر حملے کر رہا تھا۔ جادوگر جب بھی تاجر پر تلوار کا وار کرتا تو وہ اچھل کر اپنے آپ کو بچا لیتا۔ اتنے میں بونے بادشاہ نے تاجر کو کہا کہ پیٹو جن کی آنکھ پر اگر حملہ کیا جائے تو وہ اس سے مر جائے گا۔ تاجر نے تاک کر اپنی تلوار پیٹو جن کی آنکھ میں ماری۔ یوں ہی تلوار جن کی آنکھ میں لگی، وہ فوراً ہی دھوئیں میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ دھوئیں میں تبدیل ہوا تو اس کا محل جو تھا وہ بھی ایک خوفناک زلزلے کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ہر طرف بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ایک ایک کر کے تمام دیو محل کی دیواروں کے اندر دھواں بنتے چلے جا رہے تھے۔ بونا بادشاہ اور تاجر جب بھاگنے لگے تو انہیں راستے میں چاندی کا بنا ہوا وہ پنجرا نظر آیا جس کے اندر شہزادی معروف قید تھی۔ انہوں نے اس پنجرے کو دھکیلا اور محل سے دور لے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر دھوئیں کے سوا کچھ موجود نہ تھا، اور تاجر نے دیکھا کہ وہ کوکاف کی سرحد پر ہی موجود ہیں جہاں پر اس نے جادوگرنی کو قتل کیا تھا۔ اس نے فوراً شہزادی کو پنجرے سے نکالا اور اسے لے کر اس کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ نے اپنے محل میں تاجر کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا تو بادشاہ اور ملکہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تمام وزیر اور دیگر درباری بھی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاجر بہت ہی بہادر ہے، اس نے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ بادشاہ نے حسب وعدہ شہزادی کی شادی تاجر کاشف سے کر دی، اور شہزادی اور تاجر کاشف جو کہ اب ایک شہزادہ بن چکا تھا اپنے ملک پر حکمرانی کرنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔